بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، زندگی کے غیر انسانی حالات، مظلوم انسانوں کے بہترین جذبات کو ابھارتے ہیں، ظلم کے خلاف ایک ساتھ مل کر مفاہمت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ذہن زیادہ تیزی سے چلتے ہیں، احساس پستی شدت کے ساتھ بلندیوں کی طرف اٹھنے کا مطالبہ کرتی ہے، جھوٹ اور ریاکاری کے پردے جوش اور غصے کے ساتھ پھاڑ ڈالے جاتے ہیں، حق و باطل کے مابین مسلسل جدوجہد اور تصادم کے سبب مظلوموں میں اتحاد و عمل کا نیا تجربہ ہوتا ہے۔ اور نئی جدید سائنسی معاشرت کی اجتماعی تنظیم کا زندہ و دلکش تصور عملی طور سے نگاہوں کے سامنے آ کر دماغ کو روشن اور دلوں کو گرم کرنے لگتا ہے۔ میں ایک عرصے سے ان کو جانتا ہوں، پچھلے 50 سالوں تک ان کی ادب سے وابستگی سب پر عیاں ہے۔ ایک تحریک جو 1936 میں چلی، ترقی پسند تحریک، اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگوں نے اس پر عمل کرنا کم کر دیا، جب لوگ دو کشتیوں پر پاؤں رکھ کے سفر طے کرنا چاہتے تھے، اس وقت اس تحریک میں تھوڑی سی کمزوریاں آنی شروع ہوئیں۔ صرف چند لوگ تھے جو اس کو لے کر چل رہے تھے، اور ان میں اگر میں یہ کہوں کہ ان میں بڑے ناموں میں عابد منٹو، افتخار جالب، انور سجاد، محمد علی صدیقی، اور خاص طور پر جو ہمارے آج مہمان ہیں، میں اگر کسی کا نام بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیجیے گا۔ آج کے ہمارے مہمان بہت اچھے شاعر، ادیب، تعداد کتابوں کے مصنف، بہت اچھے استاد جنہوں نے ان کو پڑھا ہے، وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے ہے۔ میرے ساتھ میری ساتھی کو ہوسٹ رباب تبسم صاحبہ ہیں۔ ہم دونوں، انہوں نے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کی شاعری پر ایم اے کا مقالہ لکھا ہے، تو یہ بھی میرے ساتھ ہوں گی، اور اس کے بعد اگر کوئی اور دوست بھی راستے میں ہیں، اگر وہ تشریف لے آئے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت سے بات کرنے کے لیے ہمیں سوال بھی تو چاہیے۔ ہمیں زندگی کا علم جتنا بھی ہو جائے ان سے کم ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے۔ جناب ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے درخواست ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم جی، کیا میں حال ٹھیک ہیں ہوں، آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہوں، اور طبیعت کیسی ہے؟ موسم کیسا بالکل ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں گھریلو اسٹوڈیو جو ہوتا ہے نا، جی جی اس جی میں ارد گرد سے آوازیں بڑی آتی ہیں، جی تو جی میں جی تھوڑی دیر کے لیے اٹھا تھا کہ میں یہ آوازیں جو ہے انہیں کہوں کہ بھائی آوازیں نہ اس میں مخل کریں ہماری پروگرام میں، جی نہ جی۔ مخل ہوں، تو وہ میں بندوبست کیا ہے میں نے۔ نہیں، بڑی مہربانی جناب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے ترقی پسند ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کی تعداد میرے خیال میں انگلیوں میں ہی گنی جا سکتی ہے پوری دنیا میں، جی خاص طور پہ اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں، جن کا تعلق ہمارے علاقے سے، پاکستان سے ہے۔
یا بر صغیر سے ہے یا دوسری دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری، جو ترقی پسند شاعری جو آپ کا تصور تھا، جو سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، مجروح سلطان پوری اور حسرت جے پوری، اور جب وہ لوگوں کا جو تصور تھا جب تحریک نے ابتدا کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جس کو ترقی پسند شاعری یا جدید شاعری کہا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال جو ہے بڑا چھپتا ہوا سوال ہے، جی اس لیے کہ یہ فرق کرنا بھی بڑا مشکل ہے. مجھے تو روایتی شاعری اور ترقی پسند شاعری میں بعض دفعہ کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، جی کیونکہ روایت میں بھی انسان دوستیاں موجود ہیں. جی میر تقی میر کے ہاں بھی آپ کو مل جائیں گے ایسے اشعار جی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ پروگریسو ہیں. ہم، نذیر اکبر آبادی کے ہاں ایسے اشعار مل جاتے ہیں ہاں جی جو پروگریسو ہیں. اسی طرح سے غالب کے ہاں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لکیر کھینچے. البتہ آپ نے جو بات کی ہے وہ کی ہے 1936 کی تحریک کی. جی 1936 میں ایک باقاعدہ منشور دیا گیا تھا جی جس کے تحت کہا گیا تھا کہ یہ لائنز ہیں، ان لائنز کے حوالے سے آپ شعر و ادب لکھیں. جی تو وہ لائنز ایسی کوئی خراب نہیں تھی، لیکن جدید شاعروں نے اور جدید دانشوروں نے اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ معاشرے میں کوئی ایسی چینج آئے جس سے یہ نظام جو ہے جو چل رہا تھا اس میں تبدیلی آئے. تو جدیدیت ایک لحاظ سے باوجود اپنی ہیومنزم کے ایک اسپیکٹ اس میں یہ ضرور رہا ہے کہ فن برائے فن اور ادب برائے ادب اس کی بات ہو، اور اس میں جو ارد گرد کا سماج ہے وہ حت المقدور اس سے دور رہا جائے اور سماجی مسائل جو ہیں ان کو واضح طور پر پیش نہ کیا جائے. تو یہ تو جدیدیت میں. اور پھر وہ علامتی حوالہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا قوی حوالہ ہے، جدید شاعروں کا بھی اور جدید افسانہ نگاروں کا بھی. تو انہوں نے علامتی انداز سے بہت کچھ لکھا. لیکن میں چونکہ خود جدیدیت کے ساتھ جڑا رہا ہوں جی جی اور اس نقطہ نظر سے جڑا رہا ہوں کہ میں نے عام آدمیوں کی بھی بات کرنی ہے، میں نے سوسائٹی سماجی مسائل کی بات کرنی ہے، لیکن وہ جو آزاد نظم ہے مثلاً اسے میں نے استعمال کرنا ہے. وہ ظاہر ہے نون میم راشد اور میرا جی اور اس کے علاوہ جو ضیاء جلندری، ان لوگوں نے اسے فروغ دیا تھا. جی جی اور اس وجہ سے میں نے بھی وہ کیا سلسلہ آزاد نظم میں شاعری کرنے کا. جی جی لیکن اس میں اپنے زاویے سے میں نے شاعری کی. جی 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 اور وہ زاویہ کیسے بنا؟ وہ زاویہ ظاہر میں نے کتابیں تو پڑھی تھی ان کی، راشد صاحب کی اس زمانے میں جو کتابیں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو 2 کتابیں ان کی آ گئی تھی، ایک ماورا اور ایک ایران میں اجنبی. یہ دونوں ان کا میں نے بالاستیاب مطالعہ کیا. اس کے علاوہ میرا جی کی نظمیں وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. بہت علامتی شاعری تھی وہ، اور اس میں ایک طرح کا نیا انداز تھا اور ابہام بھی تھا. تو میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا. ایسے ہی ضیاء جلندری کا مطالعہ کیا، تصدق حسین خالد کی نظموں کا مطالعہ کیا. تو یوں میرا ذہن جو ہے وہ جدیدیت کی طرف مائل ہوا. لیکن جب میں سائیوال میں تھا اور اسی زمانے میں ظاہر میں نے شاعری شروع کی، 63-64 کی باتیں ہیں جب میں نے شعر کہنے شروع کیے اور کالج میگزین میں میری نظمیں وغیرہ چھپنا شروع ہوئیں، تو اس وقت مجید امجد کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا میرا. اور مجید امجد صاحب کی شاعری اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عام انسان کے حوالے سے شاعری کرتے رہے، عام زندگی کے حوالے سے شاعری کرتے رہے، زندگی کے عام مناظر جو ہیں وہ ان کے سامنے رہے، اور پھر ان کے اندر سے انہوں نے ایسی باتیں نکالی کہ جو باتیں جو تھیں وہ
रोशन ख्याली की तरफ हमें ले जाती थी, जो बातें जो है हमें उस तरक्की पसंदी की तरफ ले जाती थी जो तरक्की पसंदी 1936 की तहरीक की थी। अलबत्ता अमजद साहब ने कभी ये नहीं कहा कि वो तरक्की पसंद शायर हैं, शायद उनकी कुछ जो भी वजह हो, लेकिन उनका जो कलाम है पूरा मजहब के हवाले से जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने आम किसान के हवाले से लिखा, जो आम इंसान के हवाले से लिखा, आम दुकानदार के हवाले से लिखा, आम जो इंसान है जो बसों पे सफर करता है उसके हवाले से जो लिखा, तो उसमें यही लिखा उन्होंने कि निजाम को बदलना चाहिए। ये 9 नंबर की बस जाने कब आएगी? वो 9 नंबर की बस जो है तभी आएगी जब निजाम बदलेगा। तो उसी नज्म में ये बात है, तुमने फसीले कसर के रखनों में भर तो ली, हम बेकसों की हड्डियां लेकिन ये जान लो, ए वारिसाने तुर्राए तरफे कुलाहे कै, वाह वाह, सैले जमा के एक थपेड़े की देर है। तो ये जो है मजीद अमजद का आउटलुक भी सारा प्रोग्रेसिव था। जी 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 जी। तो उसका मुझ पे असर हुआ और मैंने भी जो शायरी शुरू की तो वो शायरी थी जो आम रोमानवी शायरी से हटके थी और उसमें जो फिलोसफिकल सवाल हैं जिंदगी के बारे में इब्तदा में वो मेरे सामने आए और मैंने उस पर आजाद नज़्में लिखी। उसमें मसलन इवन शाम पर जब मैंने नज्म लिखी कोई तो वो नज्म जो थी उसमें शाम के साथ जो एक मुतजाद कैफियत है सवेरे की जी 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 वो भी सामने आई। तो एक तजादात का जो एक सिलसिला था जी 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 उन पर मैंने लिखना शुरू किया। तो यूं मैं समझता हूं कि मेरे यहाँ प्रोग्रेसिव रवैया आ गया, लेकिन जदीदियत के हवाले से आजाद नज्म को चूंकि बाज दफा मातूब किया गया है और तरक्की पसंदों ने भी मातूब किया बाजों ने, तो उन्होंने कहा कि ये पाबंद नज्में लिखी जानी चाहिए। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीडियम है इसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो उस कंटेंट का है जो आप उस मीडियम में देते हैं या उस सिन्फ में देते हैं या उस इजहार के जो स्टाइल है उसमें देते हैं। असल में कंटेंट का मसला है। तो कंटेंट को मौसर तरीके से पेश करने के लिए जो जुबान है वो भी काम में आती है। तो मैं सिर्फ कंटेंट ही की बात नहीं है, शेर व अदब में लिसानियात की भी बात है। तो हमने कोशिश ये की है कि वो जो लिसानियाती रवैये थे जो रोमानवी शायरी के हवाले से थे, जो जदीद शायरी जो हाली और आजाद की थी उस हवाले से थे, और जो रवैये राशिद साहब के हवाले से थे या मीरा जी, तसद्दुक हुसैन खालिद, तो हमने जरा थोड़ा सा उससे हट के काम करना शुरू किया और उसी वजह से मेरी पहचान जो है वो ये हुई कि ये नई शायरी के आदमी है। ये इफ्तिखार जालिब, अनीस नागी, जाहिद डार, सलीम रहमान, ये लोग हैं जो जिस तरह की शायरी कर रहे थे। तो वैसी ही शायरी जो है वो मैंने भी करनी शुरू की। लेकिन एक फर्क मैं अब भी अपने तौर पे समझता हूँ कि उनसे मैं मुख्तलिफ कैसे था, इसलिए कि वो सारे लोग जो थे वो मॉडर्न वेस्टर्न जो नॉलेज था वो रखते थे। मेरे पास भी मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज था, लेकिन मैंने कोशिश ये की शुरू ही से कि किसी तरह से अपनी सोसाइटी को, अपने आम इंसान को, अपने जमाने को अपनी शायरी में मुंतकिल करूं। तो ये एक फर्क था जो बाद में खुद इफ्तिखार जालिब ने भी ये महसूस किया कि ये जो नई शायरी है ये साम्राज्य की साजिश, ये उन्होंने बात कर और ये कहा कि ये जो हबीब जालिब साहब जिस तरह की शायरी कर रहे हैं असल में ये शायरी है जो अवाम के दिलों की धड़कनों को छूती है। तो वो जाहिर है कि मैंने भी कोशिश की उस तरह की, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा एक तरह से आप समझ लें कि लिसानी मुताला मेरा बहुत था, मैंने कसीदे पे काम किया और कसीदे को उमुल असनाफ कहा जाता है शायरी में। तो वजह यह है कि उसमें इतनी वोकैबुलरी थी और वो वोकैबुलरी जो है मेरे अंदर रासिख हो गई कि बगैर मतलब चाहे बगैर अनचाहे तरीके से भी मेरी नज्मों में वो वोकैबुलरी आती रही। उससे कुछ नज्मों का जो स्टाइल था वो कुछ बोझल सा भी लोगों को महसूस हुआ। इसमें बहुत ज्यादा फारसियत आ गई है, इसमें बहुत सी
اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں. جیسے کجلی بان ہے میری نظم، تو اس میں وہ ہاتھیوں سے متعلقہ تمام جو وکیبلری تھی جو میرے راسخ ہو چکی تھی میرے اندر، وہ اس نظم میں آ گئی. یا اسی طرح سے ککنس جو میری نظم ہے اس میں ایک استور جو ہے پرندے کی جو اپنی آگ میں، اپنی آواز کی آگ میں خود ہی جل جاتا ہے، اور پھر اس میں سے ایک دوبارہ وہ پیدا ہوتا ہے جب بارش برستی ہے اس کی رات پر. تو یہ جو ہے وہ تمام رابطے جو تھے جسے ہم امیجری کے، وہ اس سے متعلقہ ہی تھے. اس میں وہی اس کا دہن، اس کے پر، یہ اس کا حلق، وہ تقریباً وہ تمام چیزیں جو ہیں جو اس سے متعلقہ تھیں وہ اس نظم میں آ گئی. تو اسے پرانے زمانے میں صنعت میرات النظیر کہا جاتا تھا. صنعت میرات النظیر یہ تھی کہ جیسے آپ دریا کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ملاح کا بھی ذکر کریں، آپ کشتی کا بھی ذکر کریں، آپ چپو کا بھی ذکر کریں، آپ ساحل کا بھی ذکر کریں، کنارے کا ذکر کریں. تو وہ چمن کا ذکر ہے، اپنے باغ کا ذکر کرنا ہے تو اس میں مختلف قسم کے پھولوں کی بات کریں، چمن کی بات کریں، پرندوں کی بات کریں، درختوں کی بات کریں. تو وہ صنعت میرات النظیر ہوتی تھی. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. دیکھیں اس میں دریا بھی ہے، موج بھی ہے، طغیانی بھی ہے، کشتی بھی ہے، اس کا پار لگنا بھی ہے اور درمیان میں رہنا بھی ہے. تو یہ صنعت میرات النظیر. تو میں نے اس صنعت سے بھی استفادہ کیا ہے اور اپنی تمام نظمیں جو ہیں ان کے اندر جو امیجری ہے، کمپیکٹ امیجری، وہ لانے کی کوشش کی ہے. تو بہت مثلا میرا جی کے ہاں وہ کمپیکٹ امیجری نہیں ہے. بڑا مشکل ہے آپ کو ڈھونڈنا وہ کمپیکٹ امیجری. وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں ایسوسیشن آف آئیڈیا کے تحت، لازم خیال کے تحت وہ شاعری کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی قدغن اپنے اوپر یہ لگائی تھی کہ لازم خیال سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مجھے مفہوم کی ترسیل کرنی ہے، کسی موضوع پر لکھنا ہے، تو اس سے متعلقہ جو امیجری ہے صرف وہی نظم میں آئے. ڈاکٹر صاحب اب لسانیت کے حوالے سے رباب تبسم آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں، تو رباب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی ویلکم جی، ماشاءاللہ. جی آپ کی شاعری پڑھی، میرا تھیسس بھی ہے اس پہ، تو مجھے یہ تھوڑا ایم سا فل کا تھیسس تھا. جی جی ایم فل کا تھیسس تھا. اور یہ آپ کی جو پوئٹری کی تھی نا بکس، کجلی بند، بانسری چپ، فنون آشوب، شناخت، منہرن اور الہان، ان کے اوپر ان کا جو، جی بالکل ہاں جی، ان کا تھا تجزیہ. اچھا مجھے تھوڑا سا لسانی تشکیلات کے حوالے سے بتائیں کہ لسانی تشکیلات بیسیکلی یہ کیا ہے، اور آپ نے جو آپ کا جو کام ہے وہ اسی پہ ہی ہے زیادہ، تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں لسانی تشکیلات کی دو جہتیں ہیں. ایک مثلا وہ جہت ہے جس میں بہت زیادہ امیجری جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی اور بہت پھیلی ہوئی ہے، پھیلاؤ ہے امیجری کا. مثلا ماخذ کی نظمیں آپ دیکھیں، افتخار جالب کی، جو لسانی تشکیلات کے بانی جو کہلائے ہیں کم از کم پاکستان میں، تو وہ نظمیں جو ہیں بڑے پھیلاؤ رکھتی ہیں. ان نظموں پر میں نے مضمون بھی لکھا ہوا ہے اور وہ میری کتاب فن اور خالق میں وہ مضمون موجود ہے. تو اس میں میں نے ایک بات کہی ہے اور وہی بات جو ہے وہ ان نظموں کے بارے میں مجھے درست لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی بہت بڑا پینٹر اپنے کینوس پر ایک وسیع زندگی کو ابھارتا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی جو تفصیلات ہیں وہ لے کر آتا ہے، تو افتخار جالب کی نظمیں بھی ویسی ہی نظمیں ہیں. انہیں ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے کہ لائن ٹو لائن ہم سمجھیں اور یہ کہیں کہ جی اب اے لائن جو ہے دوسری لائن کے ساتھ مل جائے، پھر اس طرح سے وہ سلسلہ جو ہے کڑی کی طرح سے چلتا چلا جائے جیسے مثنوی میں ہوتا ہے.
ایسا نہیں ہے. بالکل. انہوں نے امیجری کے اندر باتیں کی. آپ جب ان امیجری کو یا ان تمثالوں کو یا امیجز کو جب آپ اپنے ذہن میں پوری نظم پڑھنے کے بعد جی آپ مجتمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مفہوم جو ہے نظم میں سے باہر آتا ہے. وہ ان کا ایک سٹائل, اسے انہوں نے لسانی تشکیل کہا کہ اب وہ شاعری جو ایک مصرے کو دوسرے مصرے سے ملاتی ہے اور تسلسل پیدا کرتی ہے, یہ شاعری اس سے مختلف ہے. وہ تسلسل والی شاعری آپ کو راشد صاحب کے بھی یہاں ملے گی. جہازات نیچے گلی میں تیرے در کے آگے یہ میں سوکھتا سارا سن کودا گر ہوں. تو بڑا مطلب چلتی چلی جاتی ہے نظم, اور ایک مصرع جو ہے دوسرے مصرے کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے, اور ایک آخر میں ایک کمپیکٹ نظم معنی کے اعتبار سے آ جاتی ہے. لیکن افتخار جالب کی نظم جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے کمپیکٹ نہیں ہے, وہ تمثالوں کے اعتبار سے کمپیکٹ ہے, وہ امیجری کے اعتبار سے کمپیکٹ ہے. تو انہوں نے لائن ٹو لائن مفہوم سے زیادہ مجموعی جو تاثر ہے نظم کا اس کے حوالے سے مفہوم کو اخذ کیا ہے, اور لوگوں سے بھی ان کی یہی توقع تھی کہ وہ پوری نظم کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی جو ہیں وہ سامنے لانے کی کوشش کریں. تو یہ افتخار جالب صاحب کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا ہی تھا کہ اس میں جو حوالہ ہے ان کی شاعری کا وہ بکھراؤ کا ہے. نظم جو ہے وہ ایسی نظم نہیں ہے کہ جو پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک ایک ہی مفہوم کا تانا بانا بنتی چلی جائے. ایک ہی نظم کے اندر لاتعداد مفاہیم ہیں. تو آپ جب تک ان مفاہیم کو ان امیجری کے حوالے سے نہیں دیکھیں گے ان کی شاعری سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کی میتھڈالوجی کو, ماخذ کی نظموں کی میتھڈالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو لسانی تشکیلات کا وہ انداز تھا جو افتخار جالب صاحب نے اختیار کیا. ایک انداز جو ہے وہ ناگی صاحب کا بھی تھا. ناگی صاحب جو ہے وہ کمپیکٹ نظم لکھتے تھے. جیلانی کامران کا انداز تھا, وہ بھی کمپیکٹ نظم لکھتے تھے. تو میں نے بھی جو ہے وہ کمپیکٹ نظم لکھنے کی طرف توجہ دی. لیکن میرے کچھ جو ایسے تجربات ہیں صوتی شاعری مثلا جسے میں کہتا ہوں جیسے الہان میں ہے, اور وہ جو شاعری جب چھپی تھی اس کی میں سے ایک دو نظمیں اب افتخار جالب صاحب نے وہ نظمیں بھیجی تھیں شمس الرحمان فاروق کی کشب میں چھپنے کے لیے. تو ہاں اس وقت میں آپ یوں سمجھ لیں کہ میری عمر جو ہے وہ ایسے 20-22 سال کی ہوگی. تو وہ نظمیں جب ان تک پہنچی تو انہوں نے ان کے بارے میں ایک فقرہ لکھا. وہ فقرہ جو ہے وہ میرے لیے اثاثہ. وہ فقرہ انہوں نے لکھا کہ سعادت سعید لاہور کے نوجوان شاعر ہیں, ان کی نظمیں پڑھ کر شعر الصوت اور شعر المانی کا فرق واضح ہوتا. اب میری لسانی تشکیلات جو تھی نا وہ زیادہ تر صوتیاتی تھی اس زمانے میں, اور الہان میں نے اگرچہ بہت بعد میں یہ شائع کیا ہے مجموعہ, لیکن اس کی نظمیں بنیادی طور پر یہ 70 کی دہائی میں چھپ چکی ہیں. بیشتر نظمیں مختلف رسالوں میں چھپی ہیں اور ان پر اظہار خیال بھی ہوا ہے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے زوال پرستوں کے انبوہ میں سے قرار دے دیا گیا. یہ جو ایک محمود ہاشمی تھے جنہوں نے میرا ویسے بہت زبردست انٹرویو بھی کیا تھا آل انڈیا ریڈیو پر 84 میں جب ہم ہندوستان گئے تھے, تو انہوں نے بہت زبردست انٹرویو کیا تھا میرا. تو بعد میں انہوں نے اپنی کتاب جو ہے جس کا عنوان ہی انبوہ زوال پرستاں ہے, تو اس میں میری ایک نظم جو شب خون میں بھیجی تھی میں نے, اور وہ کسی طرح سے وہ وہاں پہ چھپی یا نہیں چھپی اب مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ نظم ان کے ہاتھ لگی. میری دعا حسب مازاغ پھیلے گلاب. تو یہ ایک نظم جو آخر میں تک وہ چلی ہے جس میں ساؤنڈ پیٹرن آیا ہے, اور اس میں جو عروض کے سکتے ہیں وہ دانستہ بہت سے ہیں جو میں نے اس میں ڈالے ہیں. تو انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ جی ان کی شاعری جو ہے اس میں عروض کے
का नक्श भी है। तो मैंने कहा होगा जी, ठीक है, जब मैं दानिस्ता कर रहा हूँ तो फिर है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो शायरी है इसमें एक मिसरा दूसरे मिसरे से यानी नहीं मिलता। अब जब जिसकी गजल को समझने की साइकी हो ना, और गजल के एक शेर को जैसे पढ़ा जाता है वैसे नज्मों को पढ़ने की साइकी बने, तो वो नज्में ही ऐसी नहीं समझ सकती। तो मुगनी तबस्सुम ने उस पर 12 सफ़े का तवील मजमून लिखा इस नज्म पर, जी। और इसके अंदर जो खराबियां थी इस नज्म की वो सारी उनके मुताबिक वो सारी जाहिर की। अच्छा, उसे लेकर उस हिस्से को, उसमें से 5-6 सफ़े, उन्होंने कहा जी पूरा तो मैं नहीं लिखूंगा। महमूद हाशमी ने अम्बोहे जवाल प्रस्ता के नाम से मेरी उस नज्म को डिस्कस किया अपने तवील मजमून में, लेकिन उन्होंने फिर उसमें से वो सिलसिले निकाले कि जो इस्लामी तलमीहात के सिलसिले थे, और बिल्कुल उन्होंने सही समझा उसे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुआशरा है हमारा, जिस मुआशरे को आपने पाकिस्तान को जो बनाया था और ये कहा कि ये मुसलमानों के लिए है हिंदुस्तान के, और यहाँ पर वो अपनी सकाफत का पूरा इजहार कर सकेंगे, ये नुक्ता नजर था। जब हमने देखा कि यहाँ तो फिर वही वेस्टर्न डेमोक्रेसी आ गई और वेस्टर्न निजाम आ गया, तो फिर उसके रद्द अमल के तौर पर मैंने वो नज्म लिखी थी, और उसमें ये कहा था कि इस तरह से कोई गुलाब जो है वो हमारे दरियाओं में तैरे, कि जो पायस, जो मुकद्दस गुलाब है, जो उस इसका मैंने बाद में जाके एक और नज्म में भी जिक्र किया कि कौन कहे मख्फी चांद तलू भी होगा, दौरे नूर शुरू भी होगा। वो एक नज्म जो है उसमें मेरा, तो दौरे नूर की मैंने उसमें भी बात की थी उसी वक्त, कि जिस नुक्ता नजर के तहत ये मुल्क बना है, आप उस नुक्ता नजर को तो सामने लाए। तो उसमें जो साउंड पैटर्न आए, साउंड पैटर्न वो ऐसे थे कि जिसकी वजह से बहुत वो जो कॉम्पैक्ट नज़्में समझने वाले थे और गजल को समझने वाले थे, तो उन्हें काफी इस पे अजियत महसूस हुई। ये किस किस्म की शायरी। डॉक्टर सादत सईद साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, उससे पहले हम खुश आमदीद शहजाद बेग साहब भी तशरीफ ले आए हैं। शहजाद बेग साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत मेहरबानी, बहुत अनायत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिक, कैसे हैं आप? अरबाज बसंत साहब, आपको सलाम पेश अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम, ठीक ठाक। आप सुनाए, लेट हो गए आप। डॉक्टर साहब, शहजाद बेग साहब और रुबाब तबस्सुम साहिबा, ये दोनों हम तीनों इकट्ठे होते हैं जब किसी का इंटरव्यू करना हो, बाज़ औक़ात कोई एक आध मसरूफ हो तो दूसरे दोनों हो जाते हैं। ये हमारी टीम है पूरी। तो डॉक्टर साहब, अब क्योंकि नज़म पे काफी ज्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, तो आप अपनी एक नज़म पेश कर दीजिए ताकि वो नज़म के हिस्से को हम खत्म करके फिर दूसरे मामले पे जाएंगे, जो आपकी गजलें हैं, आपकी दूसरी जिंदगी है, उसके हवाले से हम सवाल करें। तो नज़म तो मैं जो याद है मुझे, मैं वही सुनाऊंगा। वैसे तो मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि जो वही नज़म सुनाऊंगा आपको जो मुझे ज़हन में है। अरशाद, वही कुकनुस की मैंने बात की थी। हाँ, वो तो हमने सुनी हुई है, बहुत इंग्लैंड में तो उसका कमाल था जनाब, क्या बात है। तो मैं, आप चाहें तो मैं वही सुना दूं। सुना दे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, वो जो लावा तेरे दहन में था, वो जो पारा तेरे बदन में था, वाह, वो जो आग तेरे परों में थी, वाह, उसे कौन काफिले ले गए, उसे कौन काफिले ले गए। वाह वाह वाह। तेरे हल्क में वो सफीरे ख्वाब अजीम थी, वाह 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 वाह, के खलाए फिक्र में खो के जो तेरी आबरू का कफन बनी। वाह 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 वाह। वैसे नूरे शोला आ गई, वो करामते के कफस कफस, वही आग तेरी चिता की थी, वाह, वही शोर तेरी सदा का था, वाह वाह, वही गुलखने जरे दर्द था,
ہاں، وہی روزنے سر گرد تھا، وہ تمازت ایسی بلا کی تھی کہ تمام شاہوں کی نخوتیں انہی گدڑیوں کے کرم میں تھی جنہیں ہاتھیوں نے کچل دی۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، وہ جو لاوا تیرے دہن میں تھا، وہ جو پارا تیرے بدن میں تھا، وہ جو آگ تیرے پروں میں تھی، اسے کون قافلے لے گئے، اسے کون قافلے لے گئے۔ تیرے حلق میں وہ سفیر خواب عظیم تھی کہ خلائے فکر میں کھو کے جو تیری آبرو کا کفن بنی، اسے نور شعلہ آگہی وہ کرامتیں کے کفس کفن، وہی آگ تیری چتا کی تھی، وہی شور تیری صدا کا تھا، وہی گلخنے زر درد تھا، وہی روزنے سر گرد تھا، وہ تمازت ایسی بلا کی تھی کہ تمام شاہوں کی نخوتیں انہی گدڑیوں کے کرم میں تھیں جنہیں ہاتھیوں نے کچل دیا۔ کیا بات ہے، کیا ذرا اپنے خول کو توڑ کر کہ گلے کے تاروں کو جوڑ کر، کیا بات ہے، کیا بات، سر کوہ خوف طلوع ہو کہ ہمارے شہروں میں در بدر واہ واہ، یہ جو زمحریر ستم کا ہے، واہ یہ جو راکھ طور علم کی ہے، واہ، یہ جو مرگ اہل قلم کی ہے، یہ جو شکل راہ عدم کی ہے، یہ قصور کس کا ہے ککنسا، یہ قصور کس کا ہے ککنسا۔ واہ واہ جی واہ، واہ واہ، ڈاکٹر تیری ہڈیوں میں وہ برف ہے جو لہو کو سنگ بنا گئی، واہ، تیری ہڈیوں میں وہ برف ہے جو لہو کو سنگ بنا گئی، تیرے قلب میں وہ گلیشیئر کہ جو سورجوں کو بجھا گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر تیرے صاحب، قلب کمال میں وہ گلیشیئر کہ جو سورجوں کو بجھا گیا، تیرے سرد خانوں کی قید سے جو ہوائیں چھوٹ کے آئی تھیں، تیرے دل کی ساری حرارتیں وہ جلو میں باندھ کے لے گئیں۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ تو کہ زمان میں رخش حباب جاں تیری مٹھیوں میں رہی نہیں، اپنی مٹھیوں میں رہی۔ وہ جو لاوا تیرے دہن میں تھا، وہ جو پارا تیرے بدن میں تھا، وہ جو آگ تیرے پروں میں تھی، اسے کون قافلے لے گئے، اسے کون قافلے لے گئے۔ بہت شکریہ، بڑی داد دی آپ نے۔ رباب تبسم صاحبہ، اور آپ کے موضوع پہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، میں ان سے اب ایک تھوڑا سا ان کے جو فیملی کے حوالے سے، ان کے اسپیشلی والد صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے جو ادبی ذوق میں آپ کے خاندانی پس منظر کا کتنا دخل رہا ہے، اور اسپیشلی بہت اپنے دخل والد ہے۔ صاحب کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ بالکل اپنے آپ کے والد صاحب کا بھی کام ہے اقبال پہ، فلسفہ پہ، مذہب پہ، تو اس کا بھی اثر ہے آپ کی شاعری پہ، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ۔ جی بہت اثر ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں میرے والد کو بھی کم سمجھا گیا ہے۔ جس طرح سے پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت جی ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ جی یہ جو ہے زمین یہ ہمیں پوری نہیں ملی، ایک قدم رکھنے کی جگہ ملی ہے ہمیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کا ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ وہ پاکستان کیا تھا، بڑا مختصر میں بات کرتا ہوں تاکہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ میں سمجھا سکوں آپ۔ وہ پاکستان یہ تھا کہ پورا پنجاب پانی پت تک پاکستان کا حصہ، پنجاب اکثریتی صوبہ تھا، اکثریتی صوبوں نے پاکستان میں آنا تھا مسلمانوں کے، اور پورا بنگال کلکتے سمیت، ہاں کلکتہ سمیت، ہاں، اور 6 یہ اضلاع پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ جی جی ایک سازش کے تحت باؤنڈری کمیشن کے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی ملی بھگت جی، سے انہوں نے دونوں طرف قتل عام بھی کروایا، لوگوں کو نکالا، ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے لوگ۔ میرے والد خود ہوشیارپور سے آئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ان کی فیملی کے لوگوں کو مار دیا گیا، تو وہ آئے
तलखी थी उनके यहाँ बहुत ज्यादा। हमारा खानदान वहां से हिजरत करके आया, अशफाक अहमद साहब का खानदान भी उधर से ही, खानपुर वो करीबी कस्बा था, वो वहां से आया, मुनीर न्याजी, वो मतलब ये वो इलाका था, बड़ा मर्दमखेज खिता था होशियारपुर का। तो वो जब यहाँ आए तो उनके दिल में एक कलक था कि भाई ये जो पाकिस्तान बनना चाहिए था वो नहीं बना। अगरचे पाकिस्तान बनना चाहिए था, लेकिन वो बनना चाहिए था जो कायदे आजम ने जिसे डिमांड किया था। कायदे आजम तो जिंदा ही नहीं रहे बाद में अपने नुक्ता नजर को ज्यादा वसअत से पेश करने, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये कदम रखने की जगह मिली है, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो जिसका हमने मुतालबा किया था। तो वालिद साहब ने यहाँ से वो शायरी शुरू कर, क्यों ताना गुर्बत हमें देते हो अजीजा, हम भी तो किसी देश से आए हैं उजड़ के, वो देश के जिस देश की हर राह थी जन्नत। सदियों से रह रहे हैं, अब अजदाद की कब्रें वहां पर हैं, सब कुछ छोड़कर आना पड़ा है। वो देश के जिस देश की हर राह थी जन्नत, वो राह के जिस राह पे चलते थे अकड़ के, क्यों ताना ये गुर्बत हमें देते हो अजीजा, हम भी तो किसी देश से आए हैं उजड़। याद आए है हमको भी नसीम अपने वतन की, जब मुर्गे गिरफ्तार कफस में कोई फड़क। वो इंतहाई पाकिस्तानी जैन के आदमी थे, वाह वाह वाह। और उसके बावजूद उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान पानीपत की सरहद तक है। जी हाँ। और ये जो हिजरत है ये मजबूरन करवाई गई है, जबरन करवाई गई है, और सिखों को मुसलमानों से लड़वा कर ये करवाई गई है। तो ये बात वो समझ, तब उनके यहाँ एक नॉस्टैल्जिया पैदा हुआ। उन्होंने पाकिस्तान जब बना तो उसके साथ ही उन्होंने एमए में दाखिला लिया, पहला बैच था ओरिएंटल कॉलेज का एमए उर्दू का। तो वहां उन्होंने अपना थीसिस जो लिखा ख्वाजा मीर दर्द पे लिखा। अब वो ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली की शख्सियत थी, रहे वो पाकिस्तान में रहे हैं और लिख रहे हैं मकाला ख्वाजा मीर दर्द पे। उन्हीं दिनों उन्होंने शाह वलीउल्लाह पे लिखा, उन्हीं दिनों में उन्होंने मीर हसन पे लिखा, उन्हीं दिनों में उन्होंने दिल्ली के शायराना माहौल पे लिखना शुरू किया। ये उनका काम जो है ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन में छपता रहा। चंदा पे उन्होंने लिखा मजमून, ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में जिंदगी का उनसर, इस पे मजमून लिखा। और उसके बाद पीएचडी का मकाला जो उन्होंने लिखा वो था उर्दू शायरी का मजहबी और फलसफियाना उनसर। तो उनके जहन में एक बात थी कि ये जो हमारा तशख्खुस है वो हमारी शायरी के हवाले से ही उजागर होगा, और हमारी शायरी में जो फिक्र आया है थ्रू आउट दक्कनी दौर से ऑनवर्ड पाकिस्तान के कयाम तक, और जो मजहबी हवाले आए हैं या जो सूफियाना हवाले आए जिससे हमारा एक तशख्खुस बनता है, तो उस पर उन्होंने काम किया। किसी को तौफीक नहीं है कि वो उस काम के बारे में कुछ लिखे और ये कहे कि सबसे पहले पाकिस्तान के तशख्खुस को उजागर करने वाला अगर कोई मुहक्किक है तो वो डॉक्टर अलिफ ज़ाल नसी। तो मैं ऐसे ही माहौल में मेरी परवरिश हुई, और घर में कुतुब खाना था, किताबें मैं अक्सर उसमें से पढ़ता भी था, और उसके अलावा जो वो लिखते थे वो भी मैं पढ़ता था। और रिसाले जो मुख्तलिफ आते थे, उर्दू रिसाले में वो छपते थे, अदब लतीफ में छपते थे, अदबी दुनिया में छपते थे, वो नई कतरे में छपते थे, मुख्तलिफ रिसाले थे, नकूश में छपे। तो उन रिसालों को भी मैं पढ़ता था और उनके मजमून पढ़ता था, तो असर हुआ। उसके अलावा हमारा जो एक ड्राइंग रूम था उसमें लोग जौक दर जौक आते थे उनसे सीखने के लिए, और मैं भी अक्सर वहां बैठ जाता था और उनकी गुफ्तगू सुनता था। बहुत मशहूर कुन गुफ्तगू करते थे, लोग जानते हैं। फिर मैं बाकायदा उनका शागिर्द भी हुआ कि बीए में मैंने उर्दू रखी और मैंने उनसे बाकायदा क्लास में भी पढ़ा।
تو بڑا امپیکٹ ہے. خاص طور پہ اقبال کو جب وہ پڑھاتے تھے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نمدیدہ ہو جاتی تھی. اقبال سے اتنی انہیں عقیدت تھی, محبت تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ اقبال ہی وہ شخص ہے جو پاکستان کے تصور کو صحیح معنوں میں اجاگر کر رہا ہے. یہ ان کا نقطہ نظر تھا, اور وہی مجھ پہ بھی امپیکٹ ہوا, اور میں نے بھی اقبال پر کام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اردو قصیدے پر کام اس لیے کیا کہ ہمارے قصیدے میں بھی تہذیبی روایت جو ہے وہ موجود تھی, اور جو کچھ تو اردو قصیدے کا تہذیبی اور فنی مطالعہ یہ میرے پی ایچ ڈی کے قصیدوں عنوان تھا. حالانکہ میں جدید ذہن کا آدمی تھا, لسانی تشکیلات کا آدمی تھا, لیکن میں نے قصیدے پر کام کرنا اس لیے پسند کیا کہ اس میں ہمارا تشخص جو ہے اس کے ذریعے سے اجاگر ہوتا ہے. تو یہ امپیکٹ جو ہے یہ گھر سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے یا وہ ان سے مجھے سیکھنے کا موقع نہ ملتا تو یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ بھی نہ ہوتا. تو یہ جو زاویہ ہے وہ اصل میں انہی کا ہے, اگرچہ وہ سیاست سے ذرا ہٹ کے بات کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں آ بھی جاتی تھی سیاست. جیسے یہ پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو ان کے اشعار سنائے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ استاد جو ہے نا اسے خالص ادبی حوالوں سے باتیں کرنی چاہیے, وہ اسے سیاست کی طرف نہیں آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات اپنی جگہ درست ہے ایسے معاشروں کے لیے کہ جن معاشروں میں واقعی قیام امن ہو, جن معاشروں میں انسان کو جو سہولتیں حاصل ہوں, جن معاشروں میں انسان دکھی نہ ہو, تو وہاں تو ٹھیک ہے کہ آپ ادب برائے ادب بھی کریں, فن برائے فن بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اور یورپ میں یہ ہو رہا ہے, خوشحال معاشرے وہاں پہ اس طرح کی تحریکیں ہیں. لیکن جن معاشروں میں کا انسان جو ہے اس کی عزت خاک میں ملی ہوئی ہو اور وہ سر اٹھا کے نہ چل سکتا ہو, نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, تو ایسے معاشروں میں جب تک آپ سیاست کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے اس وقت تک آپ صحیح نقطہ نظر لوگوں کے سامنے نہیں لا سکیں گے. تو میرے والد نے میری جو تربیت کی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے میری شاعری پر بھی اور میرے نقطہ نظر پر بھی. ڈاکٹر صاحب, شہزاد بیگ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی ضرور. شہزاد بیگ صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سب پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو کہ آپ شکریہ. ٹی وی جو آپ کا انٹرویو ہے, ظاہر ہے کہ آپ کی 5 دہائیاں ہمارے سامنے ہیں اور پاکستانی ادب جو ہے وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کے زوال کے ساتھ ہی پاکستانی فلم, ڈرامہ اور جو تھیٹر تھا وہ کیوں ختم ہو گیا؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کو زوال نہیں آیا. یہ آپ خود بھی ترقی پسند شاعری کرتے ہیں تو پھر آپ زوال کی بات کرتے ہیں. آپ جب عام آدمی کی بات کرتے ہیں, جب عام معاشرے کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے زندگی کا اس کی بات کرتے ہیں, جب انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اس کی بات کرتے تو آپ ترقی پسند ہیں. یہ جو ایک خاص طبقے کی طرف سے یہ آ رہا ہے نعرہ کہ ترقی پسند تحریک کو زوال آ گیا ہے, یہ تحریک جو ہے یہ چلتی رہے گی تب تک جب تک سرمایہ داری قائم رہے گی, جب تک جاگیرداری قائم رہے گی, جب تک سامراج جو ہے وہ ہمیں غلام بناتا رہے گا اور ہمیں غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہم ہو جائیں گے اس کے تحت. یہ ترقی پسندی نہیں ختم ہوتی, یہ خوش فہمیاں ہیں لوگوں کی کہ یہ ختم ہو گئی ہے ترقی پسندی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج ایسے افسانے نہیں لکھے جا رہے جو بھوک سے مرتے ہوئے انسان ہیں ان پر لکھے جا رہے, قحط جہاں ہے ان پر لکھے جا رہے ہیں, یا ایسے انسان ہیں جو بے روزگار ہو گئے اور خودکشیاں کر رہے ہیں ان پر لکھے جا رہے ہیں, یا ایسے جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر ان پر جو چیزیں لکھی جا رہی. تو اگر یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے تو پھر زوال کہاں کا جناب. یہ سلسلہ تو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کیونکہ عام طور پہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ ترقی پسند تحریک پر ایک طرح سے ایک پابندی لگا دی گئی تھی پاکستان کے اندر, لیکن اس پابندی نے بھی کچھ نہیں بگاڑا. یہ پابندیوں کے اندر ہی تو ادب تخلیق ہوتا ہے, اور
پابندیاں جتنی ہوگی اتنا ہی زیادہ شارپ ادب جو ہے وہ تخلیق ہوگا. تو وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب حبیب جالب جو ہے یہ ہمارے زمانے کا شاعر نہیں ہے تو کیا وہ غیر ترقی پسند؟ ظہیر کشمیری ہمارے زمانے کے شاعر تھے، کیا وہ غیر ترقی پسند؟ بالکل ترقی یا وہ اسلم گرداس پوری اگر شاعری کر رہے ہیں تو وہ غیر ترقی پسند شاعری کر رہے ہیں؟ سلیم شاہد نے جو شاعری کی ہے غیر ترقی پسند شاعری؟ ایسا نہیں ہے. یا جو افسانے لکھے جا رہے ہیں، جو ناول لکھے جا رہے ہیں، ان کے اندر جب انسان کی جو ذلت ہے ہمارے معاشروں میں ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ترقی پسند اپروچ ہی کے تحت لکھتا ہے. حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نعرے نہیں لگ رہے. وہ جو ریاض سرحدی کی فلم آئی تھی ہم لوگ، اور اس کا وہ گانا مجھے یاد آ رہا ہے کہ تو گائے چلا جا، گائے چلا جا، ایک دن تیرا بھی زمانہ آئے گا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم گائے چلے جا رہے ہیں، گائے چلے جا رہے ہیں. زمانہ جو ہمارا آتا ہے یا نہیں آتا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہ جذبات جو ہیں وہ جدید ہوتے ہوئے بھی ترقی پسند ہے. اس لیے کہ سارا جدید جو ادب ہے وہ غیر ترقی پسند نہیں ہے. سارا جدید ادب، وہاں پہ جدید ادب لکھنے والے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے جانگلوس جیسی چیزیں لکھی، جنہوں نے خدا کی بستی جیسی چیزیں لکھی. جدید ادب ہے. جدید ادب کے لکھنے والے تو ان کا جو پروگریسو آؤٹ لک ہے وہ موجود ہے وہاں پر. تو آج بھی افسانے سمیع آہوجہ کو لے لیں، ایسے وہ افسانے لکھ رہے ہیں جو بالکل پروگریس، اگرچہ وہ مشکل ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ مشکل لکھیں کہ آسان لکھیں. اسے آپ کو روک نہیں سکتے. غالب کو کوئی نہیں روک سکا کہ غالب کو کہہ جی آپ آسان ہی لکھیں. غالب کی مرضی تھی وہ لکھتے تھے، بے دل کی مرضی تھی وہ بھی لکھتے تھے، اپنی مرضی سے لکھتے تھے. تو مشکل لکھتے تھے، اب لوگ سمجھ رہے ہیں انہیں. تو اسی طرح سے سمیع آہوجہ صاحب کے بھی افسانے ہیں وہ پروگریسو ہیں. انور سجاد کے افسانے ہیں جو پروگریسو ہیں. ان کا ذکر صابر رضا صاحب نے کیا ہے. تو وہ جو پروگریسو تحریک ہے، جب یہ سارے ہی لکھ رہے ہیں تو زوال کدھر سے آ گئے. اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسے بھی آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. وہاں پہ گفتگویں ہوتی ہیں، وہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں، ترقی پسند شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، ترقی پسند تحریک کا ذکر ہوتا ہے. وہاں پر عالمی جو سامراج ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. وہاں پر عالمی جو تراجم ہوئے ہیں ادب کے ان پر باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے وہ نقطہ نظر تلاش کیا جاتا ہے جو پروگریسو نقطہ نظر ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیں، برٹولٹ بریخت، یہ ایک ایسا پلے رائٹ ہے جو جس نے ناول بھی لکھے ہیں، جس نے شارٹ سٹوریز بھی لکھی ہیں، اور جس نے ڈرامے بھی لکھے ہیں. 3 پینی اوپیرا بھی اس کا ایک 3 پینی ناول اس نے لکھا تھا. وہ دیکھیں کیا اس کا موضوع، وہ موضوع ہے جو آج بھی زندہ ہے. موضوع اس کا یہ ہے کہ ایک بھکاری کس طرح سے بھیک مانگنے کے مختلف طریقے ایجاد کر کے اور اس کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی جو انڈسٹری ہے وہ لگا کے تو وہ ملٹی نیشنل برجوازی بن جاتا ہے. پوری دنیا میں اس کی انڈسٹری جو ہے وہ چلنی شروع ہو جاتی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، یا بیوی کرتا ہے لائسنس لینے کے لیے اور یہ اور وہ، اور بیٹی جو ہے اسے کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک مزدور جو ہے وہ اسے آ کے قتل کر دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو میری محبوبہ ہے تم مجھ سے کیا کام کروانے لگے، اپنی دولت کے لیے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس طرح کے تم کام کرتے. تو یہ جو براٹل ہاؤسز ہیں سرمایہ داری کی زیر نگرانی چلنے والے، یہ اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل یورپ سے آیا ہے. تو وہ جو ہے برٹولٹ بریخت نے لکھا ہے. وہ اسی طرح سے آئنیسکو کے ڈرامے، وہ اس میں جو گینڈے بنتے ہوئے انسان دکھائے ہیں، کہ جس طرح سے انتظار حسین نے بندر بنتے ہوئے انسان دکھائے، آخری آدمی بھی ڈر کے بندر بن جاتا ہے. تو وہ آئنیسکو کہتا ہے کہ سارا معاشرہ جو ہے یہ گینڈوں میں تبدیل ہو چکا ہے، آخری جوڑا رہ گیا ہے کمرے کے اندر ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی گینڈوں کی آوازیں، وہ دروازہ کھولتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے.
تو پھر سٹیج پر ایک گینڈی سمجھ لیں اس کی آواز ابھرتی ہے کہ وہ بھی گینڈی ہو گئی ہے عورت سے. اور وہ جو مرد ہے وہ یہ کہتا ہے لیٹ می لاک مائی سیلف، تاکہ میں ان گینڈوں کو انسانوں میں بدل سکوں. اچھا، یہ آئنسکو کے ڈرامے میں یہ آخری لائن ہے. تو انتظار حسین نے یہ کہا کہ نہیں آخری آدمی بھی بندر بن جائے. ادھر کا آخری آدمی کہتا ہے کہ نہیں مجھے تبدیلی لانی ہے بھائی، یہ گینڈے اگر بن گئے ہیں، یہ معاشرہ اگر خود غرض ہو گیا، کیونکہ گینڈا جو ہے یہ علامت ہے خود غرضی کی، تو اگر یہ معاشرہ خود غرض بن گیا ہے تو پھر مجھے اس معاشرے کو بدلنا ہے، اور یہ جو گینڈے بن گئے ہیں معاشرے میں ان گینڈوں کو تبدیل کرنا ہے اور انہیں انسان بنانا ہے. تو یہ ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ساری گفتگو ہم نے سنی، آپ کو پڑھا بھی ہے، اور جو آج آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس میں ایکچولی جو انسان ہے کبھی بھی کوئی نظریہ ختم نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرنے والے لوگ رک جاتے ہیں، کم کرنا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تحریک تو جاری رہتی ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے بر صغیر میں اور خاص طور پر پاکستان میں دا فیبرک آف آور سوسائٹی وہ تار تار ہے، جی اس بالکل کو صحیح. اکٹھا کرنے میں ہم ادیبوں کا، شاعروں کا کیا کام ہے اور میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ تینوں دھڑے اکٹھے نہیں ہوں گے کسی معاملے پہ تو پھر جو نظام تبدیل نہیں ہوگا، نظام سیٹ نہیں ہوگا، اور پھر کوئی ہماری بات کبھی بھی نہیں سن سکے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، آپ کیا فکر رکھتے ہیں؟ یہ بڑا ہی عمدہ سوال آپ نے کیا، کیونکہ واقعی ایسا ہے کہ وہ سوسائٹی نہیں رہی جو سوسائٹی کبھی 70 کی دہائی تک ہوتی تھی. اس کے بعد یہ بہت تبدیل ہو گئی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو کولڈ وار ایک شروع کی گئی، جو پروگریسو اپروچ کے خلاف تھی، چاہے وہ رشیا تھا، چاہے وہ چائنا تھا، چاہے اور علاقے تھے، تو اس کولڈ وار نے وکٹری حاصل کر لی. سامراج جو ہے اس وقت مکمل طور پر جیت چکا ہے، کیونکہ رشیا بھی اسی ڈگر پہ چل نکلا جو صنعت کاری کی ہے، سرمایہ داری کی ہے. چائنا بھی اسی ڈگر پہ چل نکلا جو سرمایہ داری کی ہے، اور سرمایہ دار ممالک نے تو چلنا ہی تھا اس پر. تو اب جب کسی طرف سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے عوامی تحریکوں کو، تو عوامی تحریکیں کیسے ابھرے؟ اچھا، البتہ مایوسی نہیں ہے. مایوسی اس لیے نہیں ہے کہ کارل مارکس نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات جو ہے ضرور ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے. بات یہ اس نے کہی تھی کہ یہ جو طبقے ہیں ان کا تعلق معیشت سے ہے، نچلا طبقہ، درمیانے طبقہ، اپر کلاس، تو معیشت سے. اب نچلے طبقے کے اندر کئی کلاسیں بنا دی گئی ہیں، مڈل کلاس کے اندر کئی کلاسیں بنا دی گئی ہیں، اور اپر کلاس کے اندر بھی کئی کلاسیں آ گئی. لیکن جو ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ وہ تینوں طبقے بہرحال موجود، اور چوتھا طبقہ عورتوں کا ہے، حالانکہ وہ بھی ان تینوں طبقوں میں شامل ہیں، لیکن ایک ان کا بھی مسئلہ ہے، وہ ہے میل آرڈر کا، جس کے خلاف ان کا رد عمل ہے اور تانیثیت کی تحریکیں چلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک طبقہ جو ہے پورے طور پر اپنے آپ کو پستا ہوا محسوس کرے گا پورے طور پر، تو اس کا اکٹھا ہونا لازمی ہے. یہ اکثر سیاستدانوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ نظام جو ہم چلا رہے ہیں، اس نظام کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے اندر کوئی عدل کیا جائے. اگر نہیں ہوگا عدل تو پھر لوگ جو ہیں، جیسے انقلاب فرانس آیا تھا آٹومیٹک، لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے الٹا کے رکھ دیا تھا سارا کچھ. تو ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ دیوار سے لگے ہوئے ہوں گے
اور وہ کثرت میں لگے ہوں گے. 90% لوگ جو ہیں انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہوگا, تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے اپنے وسائل کے حوالے سے اور پھر اپنے دشمن کو سامنے رکھیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ادیبوں اور شاعروں کو بھی جو صورتحال موجود ہے اس کا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کو اس لیے مجبور کر دیا گیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے کام کرتے رہیں. آپ کی جو پہلے جو آپ 8 گھنٹے کے لیے جب کام کرتے تھے تو یوم مئی آیا اسی وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ کام کے آورز کم ہو اور معاوضے بھی مناسب ہوں, تو وہ مزدوروں پر انہوں نے قتل کر دیے, مزدور مار دیے, تو ہم یوم مئی مناتے رہے. اب وہ مزدور خود کہتا ہے کہ بھی ہمیں اوور ٹائم 8 گھنٹے کی بجائے, اس لیے کہ ہماری ضرورت, انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ ضروریات زندگی آپ سے دور کر دی, اور اسی وجہ سے وہ اپنے جو مقرر کردہ ویجز ہے ان پہ آپ کو ملازم رکھتے ہیں, اور پھر بھی آپ کی جو رزق حلال میں آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. کئی لوگ جو ہے بھیک مانگنے پہ بھی آ گئے ہیں, طرح طرح سے وہ اپنے گزارے کر رہے ہیں. تو یہ اسی نظام کا, تو یہ بتانا چاہیے ہمیں لوگوں کو کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کی جیت ہے کولڈ وار میں, اور انہوں نے بالکل کنٹرول کر لیا ہے پوری سوسائٹیز پر. تو ہمیں بہرحال نکلنا ہے اس جال سے, اور اس جال سے تبھی ہم نکلیں گے کہ جب ہم باقاعدہ سوچنا شروع کریں گے کہ ہمیں غلام بنانے والے کون ہیں اور ہمیں ان کے خلاف رد عمل کا اظہار کیسے کرنا ہے. کوئی سوسائٹی اکٹھی ہو جائے گی, دشمن ایک طرف ہو جائے گا, جسے ہم کہتے ہیں ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے, تو مظلوم ایک طرف ہو جائیں گے اور ظالم ایک طرف ہوں گے, تو جھگڑا جو ہے وہ طے ہو جائے گا, اکٹھے ہو جائیں گے لوگ. تو میرا خیال یہی سوال تھا نا آپ کا کہ سوسائٹی میں اکٹھے, تو سوسائٹی تو گینڈوں کی بنا دی ہے نا انہوں نے. سوسائٹی تو خود غرضی کے پہ مبنی ہے ساری کی ساری. کوئی بندہ جو ہے کسی دوسرے کی مدد کرنے کو, دل سے مدد کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنا گھر سارے ہی بھر رہے ہیں. تو یہ سیلفشنس آ چکی ہے سوسائٹی کے اندر. تو یہ ایک انتہا کو جب پہنچے گی تو آٹومیٹک سوسائٹی کے وہ طبقے جو مظلوم طبقے ہیں وہ جڑ جائیں گے. جی رباب. جی ہاں جی جی سر. اچھا میرا ہے ایک کوشچن کہ آپ نے اپنے عہد کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کیا؟ اسی سے دیکھیں کوشش تو کی ہے, یہ تو آپ لوگ جانیں گے جو پڑھیں گے مجھے, جو پڑھتے ہیں. مثلاً میں نے ناولوں پر بھی لکھا, افسانوں پر بھی لکھا, اور تنقید پر بھی لکھا, شاعری کے مجموعوں پر بھی لکھا, اور اب تک لکھتا چلا آ رہا ہوں. میرا مین نقطہ نظر یہ ہے, 3-4 نقطے ہیں میرے سامنے جس پہ میں بات کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ میں حب الوطنی کی بات کرتا ہوں کہ یہ وطن جو ہے یہ ہمارا ایک قیام گاہ ہے ہماری, ہم نے یہی رہنا ہے اور اسی وطن کو ہم نے بنانا ہے. اور وطن دشمن لوگوں کو کے خلاف میں لکھتا رہتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے. تو اس میں ایسے افسانہ نگار جو چاہے پروگریسو نہیں ہے لیکن انہوں نے وطن کے حوالے سے لکھا ہے. مثلا میں عذرا اصغر کی بات کرتا ہوں. عذرا اصغر جیسی خواتین ہیں, اور جس میں نشاط فاطمہ بھی ہیں, الطاف فاطمہ بھی ہیں, اور کہ جن کے ہاں وطن کا ایک تصور ابھرتا ہے. تو میں نے وہ ہائی لائٹ کر دیا. وہ ایک طرح سے اپنے عہد کا تقاضا پورا کیا کہ ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھنی. دوسرا, ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے. ہمارے وطن کے دشمن کون ہیں, تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے وطن کے دشمن وہ ہیں کہ جو ہمیں کوڑی کوڑی کو محتاج کرنے والے ہیں. وہ دشمن ہیں جو ہم سے ہمارا رزق چھین رہے ہیں. وہ دشمن ہیں جو ہماری دولت جو ہے وہ ساری کی ساری باہر لے جا رہے ہیں لوٹ کر, اور ہمارے عوام جو ہے غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں دوسرا نقطہ میں نے اپنے ادب کے سامنے یہی رکھا ہے کہ ہمیں اپنی خود مختاری کی تلاش کرنی ہے,
اور ہمیں معاشی طور پہ بھی خود مختار ہونا ہے اور دوسروں کے دست نگر نہیں ہونا، دوسروں کے آگے جھکنا نہیں ہے. اور اس پہ میں ہمیشہ اقبال کا ایک شعر قطع جو ہے وہ ضرور میں پڑھا کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان جو ہے یہ کتوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی دوسرے کتے کے آگے سر جھکاتا. تو یہ جو ہے انسان یہ سر جھکانے پہ لگا ہوا ہے بڑی طاقتوں کے آگے. تو یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں بڑی طاقتوں کے آگے، یہ اقبال کا بھی نقطہ نظر، سر نہیں جھکانا ہے. ہمیں اپنی خودی کو بلند رکھنا ہے اور اپنے عزت کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی خود مختاری کو قائم رکھنا ہے. یہ میرا دوسرا نقطہ نظر ہے جو میرے ادب میں آیا ہے. تیسرا نقطہ نظر میرا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم بنا ہے، جس سسٹم میں ایک طرح سے وہ لوگ ہیں جو ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہیں، کہ وہ شہروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے لیے کام جو ہے مزارے کر رہے ہیں اور ان کے کھیتوں میں مزدوریاں وہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دولت وہ کما رہے ہیں. یا وہ لوگ جو ہیں جو اپنے قیمتی ڈرائنگ روموں میں بیٹھتے ہیں، آفیسز میں بیٹھتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے اور وہ مزدوروں سے کام لیتے ہیں اور اپنی دولت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے انسان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور حقوق کے لیے تبھی ہم لڑیں گے کہ جب ہم باشانی صاحب کی وہ جو نقطہ نظر ہے اور حسرت موہانی کا جو نقطہ نظر ہے اور وہ جو اقبال کا نقطہ نظر ہے اور وہ جو کسان کانفرنسوں کا نقطہ نظر ہے اسے سامنے رکھیں گے کہ کسانوں کو جو زمین میں حقیقی کاشت کرتے ہیں وہ اگر رزق کو ترسیں، اناج کو ترسیں تو بہت بری بات. اسی طرح سے ملیں جو ہیں وہ ریشم کے اسی لیے ڈھیر بن رہی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں. وہ دختران وطن کے لیے ملوں کو ڈھیر بننے چاہیے. تو یہ بھی میرا نقطہ نظر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عام انسانوں کی جو ایکسپلائٹیشن ہے کسی سسٹم کے تحت میں اس کے خلاف بھی لکھتا رہا ہوں. پھر ایک نقطہ نظر ذات کا اظہار ہے. اگر آپ چاہیں تو میں ایک چوتھا پوائنٹ کہ ذات کا اظہار جو ہے اسی وقت تک مکمل ہوگا اس وقت جب ہم ان تینوں چیزوں کو انالیسس کر کے اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے تو ہماری ذات جو ہے وہ صحیح رخ پر گائیڈنس کرنے کے لیے تیار ہوگی دوسرے لوگوں کا. تو میرا تو ادب یہی ہے. میرا نثر میں بھی میں نے اسی طرح سے باتیں کی ہیں، میں نے نظموں میں بھی ایسے ہی باتیں کی ہیں، میں نے غزلوں میں بھی ایسے ہی باتیں اور انہی حوالوں سے میں نے باتیں کی ہیں. اور میں نے یہ نہیں کہتا کہ میری کوئی خالص اپنی باتیں ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو بہت سے لوگوں نے کی ہیں اور میں بھی ان کی تقلید میں یہ باتیں کر رہا ہوں. جی شہزاد بیگ صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، یہ تو اس کی کئی نشستیں ہو سکتی ہیں، 2 3 4 دن تک ہم اگر اس پر بات کرتے رہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ جو مکالمے کا جو سلسلہ تھا اسے کیوں توڑ دیا گیا. اب میرے دل میں جو بات شدت سے سامنے آ رہی ہے، میں سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دہائیوں میں جس تسلسل کے ساتھ صوفی ازم کا پرچار کیا گیا ہے اس کے بعد بھی ہمارا معاشرہ جو ہے آج اتنا گھٹن کا شکار ہے کہ سانس لینی مشکل ہو گئی ہے. اب ہم کدھر جائیں گے؟ دیکھیں صوفی جو ہے وہ ایک نظریہ دیتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ انسانوں کا کام. اور صوفی بنیادی طور پر بات کیا کرتا ہے؟ صوفی بات یہ کرتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرو، دل جو اپنا صاف کرو، خود غرضی ختم کرو، طمع ختم کرو، خوف ختم کرو. یہ 3 چیزیں وہ صوفی کہتا ہے. جیسے رابعہ بصری نے یہ کہا تھا کہ حضرت رابعہ بصری نے کہ اے خدا اگر میں جنت کی طمع میں عبادت کرتی ہوں یا دوزخ کے خوف سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال. تو خوف اور طمع یہ 2 چیزیں ہیں جو صوفی کہتا ہے کہ یہ دل میں نہیں ہونی چاہیے. اور جب یہ دل میں نہیں ہے تو کیا چیز دل میں کیا ہے؟ دل میں ہے لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا
جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. یہ کلمہ ہے، مختصر سا کلمہ ہے، لیکن یہ کلمہ سکھا کیا رہا ہے ہمیں کہ کسی کے آگے نہیں جھکنا دنیا میں. یہ اس پر اقبال نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلمے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے نظام زندگی. تو نظام زندگی جو ایک اسلامی نقطہ نظر سے بننا چاہیے تھا، وہ کسی بھی زمانے میں نہیں بنا سوائے ابتدائی زمانوں. تو وہ اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہم آئیں گے جب وہ جو صوفی کہتا ہے نا کہ بھئی خوف نہیں ہے ہونا چاہیے دل میں، طمع نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے دل کے اندر کا جو نور ہے، نفخت فیہ من روحی، یہ کہا گیا نا کہ انسان کو مٹی کا پتلا تھا، بنایا گیا، اس سے انسان مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی. ہاں اب جس انسان کے دل میں روح خداوندی ہو تو وہ اس انسان کا دل جو ہے کتنا وسیع ہوگا. اور جب آپ اس نور کو جو دل میں موجود ہے آپ اسے پال لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو جھکا نہیں سکے گی، کیونکہ آپ تو صرف ایک ایسی ہستی کے سامنے جھک رہے ہوں گے کہ جو ہستی پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی. وہ ہستی کے ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ ہے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس نور کو تلاش کر رہے ہیں اپنے اندر. اپنی ذات جسے خود ہی کو کر بلند اتنا، وہ خود ہی تبھی بلند ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اندر کا جو نور ہے وہ پا لیتے. اور وہ نور وہی ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے، آپ کو جانور جو آپ بنے ہوئے ہیں ان سے دور لے جاتا ہے. آپ عام مولانا روم نے جو شعر کہے ہیں وہ سنیں، اور اقبال نے ان اشعار کو کوٹ بھی کیا ہے. ایک طویل غزل میں سے چند انہوں نے اشعار لیے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دی شیخ و چراغ ہمی گشت گرد شہر کس دیودت ملولم و انسان بارجست، کہ کل رات شیخ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہا تھا اور یہ صدا لگاتا جا رہا تھا کہ میں وحشی جانوروں سے تنگ ہوں، مجھے انسان کی یاد. تو یہ انسان جو ہے یہ وہی ہے جو اپنے سینے کے اندر کا نور دیکھتا ہے، اس کے اندر کا جانور مر جاتا ہے. یہ جو جسے ہم کہیں نفس امارہ کو مارنے کی ہم جو بات کرتے ہیں یا صوفیوں نے کی ہے، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو مارا. یہ ایک موذی، یہ ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، تو اسے مارنا بڑا ضروری ہے. تمام تر مادیت کی بنیاد جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ انسان کو جانور بنا دو. انسان جو ہے اپنے جو روح کے معاملے ہیں، روح کے تقاضے وہ پورے نہ کریں. اگرچہ یہ باتیں ترقی پسند جو ہیں وہ بہت کم کرتے ہیں آج کے، لیکن یہ مولانا باشانی نے کی ہوئی ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ حسرت موہانی نے کی ہوئی ہیں، یہ باتیں اقبال نے کی ہوئی ہیں. یہ تینوں ترقی پسندوں کی ایک اور جہت کے لوگ ہیں جو مذہب کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو تصوف کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ انسان کو سر بلند کرنا، اسے اشرف المخلوقات کے مرتبے پر لے کر آنا اور اس کے اندر کے جانوروں کو مارنا. تو یہی بات مولانا روم نے کہی تھی، اور یہی بات جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اقبال نے کی ہے، اور یہی بات جو ہے آئنسکو نے کی. ادھر جانور کو مارو بھائی، یہ جو گینڈا بن گیا مارو اسے. اور یہی بات جو ہے وہ برٹولٹ بریخت نے بھی کی تھی کہ تم جانور ہو، انسان ہو، کہ تم اپنے عزتیں جو ہے بیچتے پھر رہے ہو اپنے پیسے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ادب جو ہے علامتی حوالوں سے بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے. اچھا اور ڈاکٹر اس میں صاحب، تصوف. جی ڈاکٹر صاحب اب آ جائیں ان حالات سے ہٹ کر، پھر آئندہ بھی آپ سے تو ایک موضوع پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے. تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ ابتدا سے ہی مجید امجد فیض صاحب سے ملاقاتیں ہیں آپ کی، ناصر کاظمی صاحب سے بھی ملاقاتیں ہیں آپ کی، اور آپ آج سے 20 سال پہلے سے جو پہلے 30 سال تھے، شروع کے 30 سالوں میں دنیا ادب میں اور پاکستان میں خاص طور پر اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. آپ ان سب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں، ان سے آپ نے سیکھا بھی ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
वैसे शायर या अदीब दोबारा क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसलिए कि वो फनी तौर पर अपने आप को बालिदा रखते थे, चाहे वो मजीद अमजद हों, चाहे वो राशिद हों, मुनमिन राशिद, चाहे वो मीरा जी हों। मीरा जी से मेरी मुलाकात तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान मेरे पैदाइश से भी पहले फौत हो गए थे। तो या मुख्तार सिद्दीकी हों, जिनसे मैं ज़ाती तौर पे मिला हूँ, और या जिया जलंधरी हों, कयूम नजर हों, इसके अलावा वजीर आगा हों, और उसके अलावा जो है वो जो मेरे कंटेम्प्रेरी बहुत से शायर हैं वो हूँ, फराज हैं मसलन, उनसे नासिर काज़मी का आपने जिक्र किया, बहुत नशिस्तें उनके साथ मेरी रही हैं। तो मैं सबके साथ उठा बैठा हूँ और उनसे सीखा है मैंने, और मैं समझता हूँ कि वो चूंकि एक रवायती लिसानियात के लोग, इन्होंने लिसानियात को उसी तरह से बढ़ता है जैसे दिल्ली और लखनऊ वाले बरतते थे। जैसे हफीज जलंधरी से भी मेरी बड़ी मुलाकातें हैं, तो हफीज साहब ने एक शेर कहा कि हफीज रहले जुबां कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया। तो यहाँ करते क्या थे यहाँ के लोग, पंजाब वाले, तो ऐसी जुबान लिखते थे कि दिल्ली और लखनऊ वाले माने, उन्होंने फिर भी नहीं मानना होता था। उन्होंने वो समझते ही नहीं थे पंजाब वालों को कुछ। इकबाल के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा उसकी लिसानियात के हवाले से। और तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो हमारी तहरीक थी, जिनके साथ मैं उठा बैठा हूँ बहुत ज्यादा, राशिद साहब के साथ तो मैंने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का सफर किया और बहुत कुछ उनसे सीखा भी, और उनके इंटरव्यूज भी किए, और उन पर मैंने लिखा भी, बहुत किताबें लिखी और बहुत मज़ामीन लिखे। तो वो तो अपनी जगह पर मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ राशिद साहब, और राशिद साहब का जो फारसी का मुताला था उसकी वजह से उनकी शायरी बहुत बालिदा हुई है। तो लेकिन हम जरा उनसे आगे थोड़ा सा आके तो कुछ मुखर्रबुल लिसान किस्म की शायरी करने लग गए। ये मुखर्रबुल अखलाक तो होता है ना, कि अखलाक को खराब करने वाली शायरी या बातें, तो ये मुखर्रबुल लिसान जो हमने किया ये एक अलग चीज थी। हाँ, इसमें हमने उर्दू जुबान के अंदर कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश की, और नई ग्रामर जो है तो मुख्तलिफ और जुबानों से हमने सीखी। मतलब तुर्की से एक अंदाज है ग्रामर का, वो सीखा। हिंदी और उर्दू का तकरीबन मिलता जुलता है। अच्छा, फिर फारसी का ग्रामर जो है वो हमने सीखी, अरबी की ग्रामर, तो इस तरह से अंग्रेजी के अंदर जो ग्रामर है तो ये सारी पढ़ने का मौका मिला ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम नाउन से वर्ब बनाएं। ये बात जो है ये बहुत पहले वहीदुद्दीन सलीम पानीपती ने अपनी किताब अफादात सलीम में की थी। कि आप रेस का घोड़ा है जो दौड़ा रहे हैं, आप फर्ज किया तो उसे आप कहें कि गुड़ियाना, ये उन्होंने कहा कि भी आप क्यों नहीं नया लफ्ज बनाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना नया लफ्ज बनाए, अगरचे उसमें हमारी शायरी एट स्टेक हो जाती है। शायरी वही अच्छी लगती है जो रवायती लिसानियात में लिखी गई हो, जिसमें ये हो कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। आपके दिल की बात अगर है तो वो शायरी है, और अगर आप अपने दिल की बात करेंगे जो आपकी समझ से बाहर हो जाएगी तो वो शायरी नहीं है। या आप उस लिसानियात में बात करेंगे जो लिसानियात आपकी लिसानियत नहीं है, उससे मुख्तलिफ है, तो वो शायरी आपके नजदीक नहीं होगी। तो मैंने कहा कि ये देखें कि 100 बार फरते शौक से भंवरा चुके हैं हम। वाह, ये भंवराना, अब आप सोचें कि कश्ती भंवर में आ गई। अब ये यार इतना ये लंबा शैतान की आंत की तरह से हो जाता है। ठीक है, अब भंवराना जो है ये इसमें इहाम भी है, इसमें भंवरा भी आ जाएगा, इसमें कश्ती, लेकिन ये चाको सबाक में होगा। 100 बार फरते शौक में से भंवरा गए हैं हम, आबादियां बदन की भी खंडरा गए हैं हम। अब खंडर हो जाना भाई, तुझे छोड़ो यार, ये दो लफ्जों के वर्ब आप क्यों बना रहे हैं।
वर्ब तो एक लफ्ज में आना चाहिए, तो हमने वो लफ्ज कोशिश की है कि एक लफ्ज में वर्ब बनाए, तो खंडराना आ गया। इवन हमने कहा कि पंजाबी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, जब हम हर वक्त कहते हैं लचर गुफ्तगू कर रहे हो भाई, तो व्हाई नॉट लचराना। बिल्कुल सही है। तो लचराना है, ठीक है। इसी तरह से सफर करना है तो सफराना क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट। तो हमने ये है लिसानी तश्कीलात जो असल में मैंने कोशिश की है, और मेरा एक पूरा मजमुआ जो है जिसे अभी छपना है, और उस पर वैसे इससे पहले मजमून लिखा जा चुका है और वो छप चुका है रिसाला उर्दू में, मुक्तदा कौमी जुबान का जो रिसाला है उसमें वो मजमून छप चुका है। साबरा शाहीन का वो मजमून है। वो मेरी किताब जो है जैसे रोईदगी किताब का उन्वान है, तो उसमें लिसानी तजर्बे इसी तरह के हैं कि नाउन से वर्ब बनाना और इस तरह से जुबान को मोल्ड करना। आजकल भी मैं जो कते लिख रहा हूँ, हालांकि मैं कते का आदमी नहीं हूँ, मैं आजाद नज्म का आदमी हूँ। लोग कहते हैं आपको क्या हो गया है, आप ये कतात क्यों लिख रहे हैं? तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि जुबान इस तरह से भी मोल्ड की जा सकती है, जुबान ऐसे भी बनाई जा सकती है। हो सकता है कि ये कते जिंदा ना रहें, कोई मतलब है, कोई जरूरी नहीं है कि ये आला अदब में शामिल हो जाए, लेकिन इनका एक फायदा जरूर होगा कि, और मैंने देखा है कि इसके बाद लोगों ने फेसबुक पर इसकी तकलीद में लफ्ज बनाने शुरू कर दिए हैं, तो मेरी कामयाबी यही है। तो मैं समझता हूँ यही मेरी लिसानी तश्कीलात है, और ये जो है ये अब जो मजमुआ आएगा मेरा रोईदगी, वो भरा हुआ है इनके साथ, और इसकी मैं नज़में 10 नज़में मुख्तलिफ रिसालों में छप भी चुकी है, और लोग जो है उस पर लानतें भी बेच चुके हैं। लोग जो है ये किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, ये मेरी मर्जी है, मैं कोई मीर तक की मीर लेवल पे नहीं जाना चाहता, ना मैं गालिब बनना चाहता हूँ, ना इकबाल बनना चाहता हूँ, ना राशिद बनना चाहता हूँ। मैं भाई एक शायर हूँ, अपनी शायरी करना चाहता हूँ और उसमें अपने दिल को शामिल करना चाहता हूँ, और जो मेरे दिल में आएगा मैं उससे जरूर लिखूंगा। मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं इसका मोहताज नहीं हूँ कि आपके दिल में जो बात है या आपकी जो जुबान है मैं उसमें लिखूं, ये मैं इसका मोहताज। यही मेरी लिसानी तश्कीलात का बुनियादी नुक्ता नजर। हमारे पास जो वक्त का दामन है वो बहुत तंग है, लेकिन इतने सारे सवालात आपके सामने हैं कि हम उर्दू अदब के हवाले से, अहले कलम के हवाले से, खास तौर पर हमारा जो उर्दू टाइम टीवी है इसके जो नादरीन हैं, इनमें से कुछ आवाजें आती हैं अहले कलम के हवाले से कि फैज साहब, फराज साहब, जालब साहब के बाद अहमद नदीम कासमी ने जो उर्दू अदब को अपनी तहरीरों से माला माल किया है, वो आपकी जबान से सुनना चाहते हैं कि आज 2020 में कुछ ऐसे अहले कलम हैं जो उनके सफर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी, इस पे जब आप नहीं थे तो मैं जिक्र कर चुका हूँ बड़े तफसील के साथ कि आज भी उन सारे मौजूदात पर लिखा जा रहा है। कासमी साहब पर मैंने उनकी शायरी पर भी लिखा है, मैंने उनकी अफसाना निगारी पर भी लिखा है, मैं उनके जो जश्न था अबूधाबी में कासमी साहब उसमें भी शरीक हुआ, और वहां पे मैंने उनकी अफसाना निगारी पे मजमून पढ़ा। कासमी साहब का मैं बड़ा ही मोतक़िद हूँ। उन्होंने फनून में मुझे मोहब्बत से छापा और मेरे मज़ामीन छापे, मेरी नज़में छापी, मेरे मुबाहिसे छापे, मेरे ऐसे मजमून छापे कि जिनसे पूरा लाहौर शहर के जो तबके थे अदीबों के वो नाराज हो गए, लेकिन कासमी साहब ने वो छापे, और वो आज तक मैं भुगत रहा हूँ उन सारे ग्रोहों को। जो कुछ उनके बारे में मैंने 70 में लिख दिया था ना, आज तक वो मुझे माफ नहीं कर रहे। वो मसले का मसला मेरा मजमून फनून में छपा था, तो उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, और हत्ता कि मुनीर नियाज़ी के साथ मेरा झगड़ा भी हुआ। ये एक बड़ा मशहूर वाकया है, और मुख्तलिफ असातिज़ा ने मेरे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, और मुख्तलिफ गिरोह अस्करी सलीम अहमद हुए या सजाद बाकर रिजवी हुए, इवन मैंने अनीस नागी के खिलाफ भी उसमें लिखा था उसी मजमून में कि भाई ये ब्यूरोक्रेटिक अंदाज जो है ये अदब में नहीं चलेगा। अदब में अगर आपने आना है तो आम आदमी की तरह से आए, आपकी ब्यूरोक्रेसी को हम आपके दफ्तर में देखेंगे, हम आपको नहीं चाहते कि आप अदब में अफसर हो, अफसर आला ना बने। तो इस तरह की मैंने बातें की, तो वो नाराज रहे अरसे तक ये लोग,
تو میں سمجھیے قاسمی صاحب کی ہمت تھی کہ انہوں نے تمام ان طبقوں، ایون وزیر آغا کے خلاف بھی اس میں باتیں تھیں کہ بھائی آپ زر کے زور پر آپ کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کی شاعری میں سے انسان غائب ہے، باقی سب کچھ ہے، فلسفہ بھی ہے، آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ کے علم کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن آپ دکھائیں تو صحیح انسان کدھر ہے بھائی؟ تو انسان کو کیسے وہ دکھاتے جو ان کے مربوں پر کام کر رہا ہو انسان، تو اسے کیوں دکھائیں گے جی؟ وہ کمی کمین ہے، ان کے کیا ذکر کریں گے؟ وہ نہیں کیا انہوں نے، کہیں نہیں ہے، آپ پورا ادب ان کا پڑھ لیں، یہ چیلنج ہے میرا کہ کہیں پہ آپ کامن مین کی یا کامن جو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے انسان اس کی بات آپ دکھا دیں۔ تھیریز بہت ہیں، تو آج بھی بہت سی تھیریز جو ہیں بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی تقلید میں آج جتنے تھیریز والے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، سوائے دو گروپ ہیں جو مختلف ہے، ایک مارکسسٹوں کا گروپ ہے، کیری گلٹن کا اور جیمسن کا، وہ ایک گروپ ہے، اور دوسرا گروپ ہے سارتر کا، کامیو کا اور سیمن ڈی بوئر کا، وجودیوں کا گروپ ہے۔ یہ دو گروپ ہیں جنہوں نے صحیح طور پر معاشروں کو سمجھا ہے اور انسانوں کو سمجھا ہے اور انسانوں کی باتیں کی ہیں۔ باقی جتنی فلاسفیز آج تک آئی ہیں، چاہے وہ یوم کی ہو، چاہے وہ فرائڈ کی ہو، چاہے وہ ڈریڈا کی ہو، چاہے وہ سوسٹیر کی ہو، چاہے وہ لیوی سٹراس کی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مغربی نقطہ نظر سے ادب لکھا ہے اور مغربی نقطہ نظر سے تھیریز کو سامنے لے کر آئے ہیں، ان سب کے ہاں اگر کوئی چیز غائب ہے تو وہ عام انسان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان کے بارے میں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ پروگریسو ہے، وہ غزل میں لکھ رہے ہوں، وہ آزاد نظم میں لکھ رہے ہوں، وہ پابند نظم میں لکھ رہے ہوں، وہ قطعات میں لکھ رہے ہوں، وہ رباعیوں میں لکھ رہے ہوں، وہ کسی بھی صورت میں لکھ رہے ہوں، وہ ناول لکھ رہے ہوں، افسانے لکھ رہے ہوں، تو وہ سب کے سب پروگریسو ہے۔ اور وہ احمد ندیم قاسمی کی جو تحریک ہے جسے ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں، اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب تک یہ نظام موجود ہے، جسے ہم سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں، جسے ہم جاگیرداری کا نظام کہتے ہیں، جسے ہم بیوروکریسی کا نظام کہتے ہیں، جسے ہم ان کے اور جو ساتھیوں کا نظام کہتے ہیں، تب تک ہم ادب لکھتے رہیں گے عوام کے حوالے سے، عام آدمی کے حوالے سے، عام آدمی کو اٹھانے کے لیے، اور وہ سر اٹھا کے چلے۔ یہ میں پہلے شعر پڑھ چکا ہوں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہاں پہ وطن میں وہ سر اٹھا کے چلے۔ ڈاکٹر صاحب، یہی ترقی پسند ادب۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، اب رباب تبسم صاحبہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی رباب ضرور۔ میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی رباب، آپ نے اپنا مائک بند کیا ہوا ہے۔ مائک بند ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی میں آپ جی سے پوچھوں گی کہ آپ کے خیال میں شعر و ادب میں مقصدیت کس حد تک قابل قبول ہے؟ دیکھیں جی، مقصدیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی شاعر ادیب لکھتا ہے وہ اپنے مقصد کے تحت، یہ ذرا بالکل غور سے آپ اس بات کو سنیں کہ وہ اپنے مقصد کے تحت ہی لکھتا ہے، چاہے وہ ادب رائے ادب والا ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ادب رائے ادب، فنی حوالوں سے لکھنا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ علم بیان جو ہے اس کے جتنے بھی تقاضے وہ پورے کرنا، جی گرامر کے پورے تقاضے کرنا، وہ اس کا مقصد ہے۔ وہ اپنے مقصد کے تحت لکھ رہا ہے، اور اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ اس میں عام معاشرہ اور سماج کی بات نہ ہو۔ تو دوسروں کا مقصد یہ ہے کہ چاہے زبان جو ہے ٹوٹی بوٹی ہو، سر سید احمد خان جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کی زبان جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم پرفیکٹ زبان کہہ سکے۔ تو لوگوں نے کہا، بلکہ وہ یہی کہا گیا کہ جس کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس سے یہ تقاضا کریں کہ صحیح زبان بولے یا لکھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جس بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کوئی لکھ رہا ہے اور وہ اپنا مقصد بیان کر رہا ہے،
اور مقصد کیا ہے کہ سربلند کرنا انسان اور اس کے اندر کے جانور کو مار، اس کے اندر جو مادیت کے تصورات آ گئے ہیں انہیں ختم کر، اور اس کے اندر ایک اشرف المخلوقیت وہ پیدا کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ یہ صوفیوں کا بھی مقصد ہے، یہ مذہبی لوگوں کا بھی مقصد ہے، یہ مارکسسٹوں کا بھی مقصد ہے، ترقی پسندوں کا بھی یہی مقصد ہے۔ وہ مقصدیت تو آنی ہے، کوئی چیز بغیر مقصد کے نہ آپ کرتی ہیں نہ میں کرتا ہوں۔ یہ اس سے آپ سوچ لیں کہ ہر چیز کوئی کسی نہ کسی مقصد کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، جو وقت ضائع کرتے ان کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے وقت ضائع کرنا ان کا علیحدہ مقصد۔ تو مقصدیت کے بغیر کیا چیز ہے؟ پوری کائنات ایک مقصد کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کائنات جو ہے یہ بنائی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے مطابق یہ طے شدہ اپنے رستوں پہ چل رہی ہے، ورنہ سب کچھ ٹکرا ٹکرو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، وہ اور مقصد سے ہٹ جائے تو یہ سب تباہی آ جائے۔ پوری کائنات کے اندر ہی مقصد ہے، تو پھر انسانوں کے اندر کیوں نہیں مقصد آنا چاہیے؟ ضرور آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ زبان شاعر، کلام شاعر، بس زبان شاعر، آپ اپنی کو غزل سنائیں۔ جی میں یہ تھوڑا غزل سنا دیتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی آواز آ رہی ہے، کوئی یہ کس کی ہے آواز؟ رباب کی طرف سے تھی؟ ٹھیک ہو گئی؟ ہاں، رباب کی طرف سے تھی آواز۔ رباب آپ تو سن رہی ہیں نا ہماری آواز؟ ہاں آپ ہاں سن۔ جی۔ اب یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، جی جی، انہیں شاید یہ غزل پسند نہ آئے، لیکن میں بہرحال سناؤں گا، کون سے دوست بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اس طرح بھائی میرا صابر صاحب تو خیر ہے ہی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ تو جس طور کے وائز کی ہے تاکید منور، جس طور کے وائز کی ہے تاکید منور، اس طور نہیں قلب میں توحید منور۔ واہ واہ، جس طور کے وائز کی ہے تاکید منور، اس طور نہیں قلب میں توحید منور۔ واہ واہ، تجسیم کے مارے ہوئے ملاؤ بتاؤ، واہ، تجسیم کے مارے ہوئے مارے ہوئے ملاؤ بتاؤ، کیوں برسر ممبر نہیں تجرید منور۔ واہ 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 واہ، تجسیم کے مارے ہوئے ملاؤ بتاؤ، واہ واہ، کیوں برسر ممبر نہیں تجرید منور۔ ہم لوگ کے مایوسی کی شاخوں کے پرندے، ہم لوگ کے مایوسی کی شاخوں کے پرندے، تم لوگ کے کر پائے نا امید منور۔ ہم لوگ کے مایوسی کی شاخوں کے پرندے، یہ مایوسی کا ادب لکھنے والے، تم لوگ کے کر پائے نا امید منور۔ پھر دستے بریدہ نے نشان تھام لیا ہے، پھر دستے بریدہ نے نشان تھام لیا ہے، عباس علمدار کی تقلید منور۔ عباس علمدار کی تقلید منور، پھر دستے بریدہ نے نشان تھام لیا ہے، عباس علمدار کی تقلید منور۔ یہ میری عبادت کی نشانی ہے ستاروں، یہ میری عبادت کی نشانی ہے ستاروں، ماتھے پہ نظر آتا ہے خورشید منور۔ یہ میری عبادت کی نشانی ہے ستاروں، ماتھے پہ نظر آتا ہے خورشید منور۔ محرم وہ نکاح سر محفل سے بنے گا، محرم وہ نکاح سر محفل سے بنے گا، کس حکم نے کر رکھی ہے تحدید منور، کس حکم نے کر رکھی ہے تحدید منور۔ محرم وہ نکاح سر محفل سے بنے گا،
کس حکم نے کر رکھی ہے تحدید منور، یہ پھول پرستان کی مخلوق ہیں دیکھو، یہ پھول پرستان کی مخلوق ہیں دیکھو، بلبل کی نگاہوں میں ہے تائید منور، یہ پھول پرستان کی مخلوق ہیں دیکھو، بلبل کی نگاہوں میں ہے تائید منور، نقاد مگر کور نگاہی کا ہے کشتہ، نقاد مگر کور نگاہی کا ہے کشتہ، تائید منور ہے نہ تردید منور، واہ 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 واہ، نقاد مگر کور نگاہی کا ہے کشتہ، تائید منور ہے نہ تردید منور، گلکاری افسانہ ہستی ہے تحیر، ہاں، گلکاری افسانہ ہستی ہے تحیر، کیا بات ہے، تختیم منور ہے نہ تمہید منور، واہ واہ، تختیم منور ہے واہ نہ واہ، تمہید منور، ہاں، گلکاری افسانہ ہستی ہے تحیر، ہاں، تختیم منور ہے نہ تمہید منور، اے قائد بے قافلہ کب ہاں، دیکھی تھی تو نے، اے ہاں، قائد بے قافلہ کب دیکھی کب تھی تم نے، دیکھی تھی تو نے، جگنو سی تماشیل کی تولید منور، واہ واہ اے قائد بے قافلہ کب دیکھی تھی تو نے، واہ، جگنو سی تماشیل کی تولید منور، جس طور کے وائز کی ہے تاکید منور، اس طور نہیں قلب میں توحید منور۔ واہ بہت واہ، شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب اب آخر میں ایک دو سوال ہیں کہ آپ کے ہم شعراء کرام اور پھر آپ کے جو سفر تھے برطانیہ کے، یورپ کے، اس میں بے شمار دوست تھے جو ہم سب لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، بخش لائل پوری، اطہر راز، شریف بکائی، اعجاز احمد اعجاز کے ساتھ تو آپ ان کے گھر میں رہتے بھی تھے، قیام ہوتا تھا آپ کا، اور پھر اشرف کاظمی، محمود ہاشمی صاحب برمنگم میں، آپ بالکل ان لوگوں کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں آج کل؟ جی، کچھ لوگوں کے بارے میں تو میں نے مضمون لکھے ہیں جی 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 اور وہ موجود ہیں میری مختلف رسالوں میں بھی، جی 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 اور انشاءاللہ آپ کتابوں میں بھی آ جائیں گے۔ جی 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 یہ سارے ہی بہت محبت کرنے والے انسان، جی اور وہ محبت اس اعتبار سے کرتے تھے کہ وہ فن کو پہچانتے۔ ان میں جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے نا، یہ سارے ہی وہ لوگ تھے جو بالیدہ شاعری کرتے تھے، اور بالیدہ فکری تھی جن کے ہاں، اور بالیدہ فنی تھی۔ اچھا، آپ نے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے جدید فکر کو ابھارا، اور وہ اب بھی ابھار رہے ہیں، جیسے باسط کاظمی ہے، آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ جو شاعر ہیں ہمارے جو باہر چلے گئے ہیں آج کل، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صباحت واسطی، ہاں صبح، کیا اچھی شاعری کرتے بہت اچھی ہیں۔ شاعری کرتے سب سے ملاقاتیں ہیں، اور خواتین جو شاعری کر رہی اور ہیں، منصور آفاق صاحب آفاق ہیں، یاسمین ہیں، ہاں تو ان سب سے میرا محبت کا رشتہ بھی ہے، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، ان کے جو کلام میں نے ان پر لکھا بھی ہے، تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر ہی رہ دوں، یہی آؤں اور یہی رہ جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب کو منیر نیازی صاحب کے حوالے سے بات کریں، آپ کو پتا ہے ان کو فکرہ بازی کا بھی بڑا شوق ہوتا تھا، جی بہت۔ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو لوگ دیکھیں تو یاد کریں ان کو بھی، ایک بہت بڑا نام تھا۔ وہ ایسا واقعہ یہ ہے کہ چونکہ ناراض ہو گئے جو میں نے مضمون لکھا، تو مضمون میں نے اس میں یہ لکھا، وہی جو مسئلے کا مسئلہ کہ بازار میں ہر طرح کی ادویات مل جاتی ہیں، جی 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 فلاں 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 ہیلدی رینج یہ اور وہ، لیکن ڈریکولا کچھ گولیاں نہیں ملتی۔ اچھا، تو اپنے اندر کے ڈریکولا کو خود مارنا پڑتا ہے۔ منیر نیازی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے اندر کے ڈریکولا کو خود مارنا پڑتا ہے۔ وہ اس پہ وہ ناراض ہو گئے،
اور باقاعدہ وہ انہوں نے ہاتھا پائی کی کوشش کی میرے ساتھ کیا اس میں, جی جی اور ظاہر ہے وہ ایک حالت میں رہتے تھے, اس حالت میں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن دوستی بھی بہت رہی. ان کے بعد انہوں نے مجھے راشد صاحب کے جو مجموعے تھے, جی لامساوی انسان اور ایران میں اجنبی اور ماورا, ان مجموعوں کی ہم نے باقاعدہ پروف ریڈنگ کی ہے منیر نیازی کی محبت میں. جی لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں, یعنی ناراضگی کے بعد جو صلح ہو گئی یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں. تو محبت بھی بہت کرتے تھے, لیکن اس دور میں کہ جب وہ ناراض تھے تو وہ سب آتے تھے اب کیا اس میں باہر سے, بیٹھتے کم ہی تھے, چکر لگاتے تھے, آئے اور آ کے السلام علیکم سب کو کہتے تھے, الا ابلیس, میری طرف اشارہ آپ کے بغیر. تو ابلیس مجھے کہتے تھے, تو باقی سارے جو ہے ان کے لیے نیک بندے تھے. ایسے ہی تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ بنیادی صاحب بہت اچھے فکرے وہ کہتے تھے, لیکن میں ہندوستان بھی ان کو ساتھ لے کر گیا. بڑی دوستی تھی میری ان کے ساتھ, پھر بعد میں بہت محبت کرتے. تو ساہیوال سے تھی, میرے والد کے دوستوں میں سے تھے وہ منیر نیازی صاحب. تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی تو اپنے ابے تو بھی کچھ سیکھ لینا سی. تو کبھی کبھی وہ ناراض ہو کے یہ بات بھی کرتے تھے. تو بہرحال اچھا زمانہ تھا. میں مس کرتے ہیں, ہم نیازی صاحب کو بھی مس کرتے ہیں, اور سارے لوگ جو چلے گئے اور وہ محفلوں میں اب وہ جان نہیں رہی. بڑے لوگ تھے, انجم رومانی ہوں, شہرت بخاری ہوں, ایون انتظار صاحب ہوں, وہ ابو نئی جیلانی کا عمران ہوں, انیس ناگی ہوں, افتخار جالب ہوں, یہ سلیم شاہد ہوں, اور بہت سے لوگ ہیں, اسرار زیدی ہوں, یہ اب نہیں رہے, ہم انہیں یاد کرتے ہیں. فیصل آباد میں بھی سارے لوگ جو ہیں بہت محبت کرنے والے تھے. اشفاق بخاری آپ جانتے ہی ہیں, الکر باب ذوق کی تاریخ لکھی, اور میرا بڑا ذکر ہے اس میں, اور ریاض مجید ہے, انور محمود خالد ہے, تو ان سے بہت محبت رہی. اس کے علاوہ آصف زیدی صاحب سے تو میں کلیگ رہا ان کا, سلیم بہتاب صاحب ان کا بھی کلیگ رہا. وہ بہت دکھ ہوا تھا جب ان کی وہ رستے میں ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات ہوئی, تو بہت دکھ ہوا تھا. ایک ساتھی ہمارا بھی, وہ آ رہے تھے گلڈ کی میٹنگ اٹینڈ کر کے نا لاہور سے, تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ بڑے اچھے لوگ, ارشاد صاحب تھے, وہ ان کے ہاں میں تقریباً روز جاتا تھا. ان کے پاس ہز ماسٹر وائس کے ریکارڈ ہوتے تھے, تو وہ ہم سنتے تھے اور بہت لطف اندوز ہوتے تھے. اور مبشر صاحب تھے ایک وہاں پہ, وہ شطرنج کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے. اور رضوی صاحب تھے, وہ ان سے بڑی محبت تھی. اس کے علاوہ ضیاء الرحمان تھے, انگریزی کے استاد, ان کے ساتھ بہت لوگ تھے. اور ہر شام جو ہے وہ محفل ہوٹل میں محفلیں لگتی تھیں, وہاں پہ وہ مجھ سے شعر بھی سنتے تھے, وہاں سیاست پہ بھی باتیں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی کا جو زمانہ تھا, خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ عروج پر آنے والی تھی, تو وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا. اور پیپلز پارٹی کے جو شمیم صاحب ہیں, ان کے ساتھ میری ملاقاتیں رہیں, اور رانا سے ملاقاتیں, رانا جو مختار رانا, تو ان کی بہن کے الیکشن میں ہم گئے تھے, رینا رانا کے. وہاں پہ ڈاکٹر عزیز الحق بھی گئے تھے, رابعہ سنبل بھی گئی تھی. واپسی پہ ڈاکٹر عزیز الحق جو ہے قتل ہو گئے تھے, وہ ایک علیحدہ واقعہ, وہ اس کی پہ کسی اور وقت روشنی ڈالوں گا. تو فیصل آباد سے بڑی یادیں وابستہ ہیں. اور راشد صاحب کو میں فیصل آباد لے کے گیا جب میں فیصل آباد میں ابھی نہیں آیا تھا پڑھانے کے لیے نا. اس سے پہلے جب ان کی کتابیں چھپی ہیں, میں اسلامیہ کالج میں, گورنمنٹ کالج میں, زرعی یونیورسٹی میں, وہاں ہاشمی صاحب وائس چانسلر ہوتے تھے. تو راشد صاحب کے ساتھ میں نے سفر کیا, اور منیر نیازی کے کہنے پر وہ کتابیں جو ہیں وہ میں لے کر گیا. اور وہ کتابیں جو ہیں ظاہر ہے فروخت کے لیے ہوتی تھی, وہ پیسے جو ہے منیر نیازی کو دے دیتے تھے ہم, تو ایک طرح سے بک بھی جاتی تھی.
تو راشد صاحب کے ساتھ میرا فیصل آباد کا سفر یعنی لائل پور کا بڑا یادگار ہے. اور وہ اس زمانے میں صدیق جاوید صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی. وہ ماسٹر چراغ صاحب جو تھے جو راجہ فاروق حسن کے والد تھے, تو وہاں بھی ان سے بھی ملاقاتیں تھیں. تو راشد صاحب کی نسبت سے کافی میرے تعارف ہوا فیصل آباد میں بھی. اگر ڈاکٹر صاحب اب لائل پور میں آپ ہیں. لائل پور میں اب ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ جو نئے لکھنے والے ہیں, جو فکر رکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ بہت مختصر پیغام ہے جی کہ اپنے دل کی سنو, ضمیر کی سنو جی اور وہ لکھو, اور کسی کی تقلید میں مت لکھو, کیونکہ جو تقلید میں آپ لکھیں گے وہ لا محالہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہوگی, جی وہ آپ کے ضمیر کی آواز نہیں ہوگی. تو جو رائٹر دل اور ضمیر کی سنتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ پڑھیں, شاعری پڑھیں, آپ تنقید پڑھیں, آپ فکشن پڑھیں, تاکہ آپ کی زبان جو ہے یہ بہتر ہو. آپ زبان سیکھیں, زبان کی لرننگ پڑھے بغیر نہیں آئے گی. یہ جو ہم بول چال کی زبان ہے, ہم تو پنجابی بولتے ہیں, لیکن اردو زبان اگر سیکھنی ہے اور اردو میں ہمیں لکھنا ہے تو پھر اردو کے رائٹرز کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. پرانے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے شاعر بننا ہے تو کم از کم اسے 50,000 اشعار یاد ہونے چاہیے. اب دیکھیں, یہ یاد 50,000 شعروں کو پہلے یاد رکھنا اور پھر شاعری کرنا تو کیسا مشکل کام تھا. تو اب بھی یہ ہے کہ آپ ضرور پڑھیں, کرشن چندر کو پڑھیں, آپ بیدی کو پڑھیں, آپ منٹو کو پڑھیں, آپ عبداللہ حسین کو پڑھیں, آپ مستنصر حسین تارڑ کو پڑھیں, آپ مرزا اطہر بیگ کو پڑھیں. نئے لوگوں میں سے آپ کی زبان بہتر ہوگی. آپ قرۃ العین حیدر کو پڑھیں, اور اسی طرح سے شاعروں میں سے راشد صاحب کو پڑھیں, اور احمد مشتاق کو پڑھیں, آپ زاہد ڈار کو پڑھیں, جیلانی کامران کو پڑھیں, انیس ناگی کو, افتخار جالب کو. آپ پڑھیں گے تو آپ کچھ سیکھیں گے نا, آپ کی زبان بہتر ہوگی. تو ضمیر کا اظہار اور دل کی آواز کو پیش کرنا اپنے ادب میں, یہ جب تک نہیں ہوگا جینون ادب نہیں لکھا جائے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میری طرف سے شہزاد بیگ صاحب کی طرف سے رباب تبسم اردو ٹائم آپ کا موقع دیا, موضوع تیار جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے آپ سب کو. خواتین حضرات اور ہم سب کی طرف سے, اردو ٹائمز کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرا انٹرویو کیا. اللہ حافظ. بہت محبت.